اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم.ایڈ PhD ریسرچ اسکالر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحافت کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے۔ اچھا، ویسے بھی جو ایم.اے اردو کے طلباء و طالبات ہیں تو ایک آپشنل اختیاری مضمون صحافت یا جرنلزم بھی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ NTS کی تیاری کرتے ہیں، PPSC کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی مقابلے کے امتحانات کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اس میں بہت فائدہ دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم صحافت کے حوالے سے بات کریں گے، صحافت کیا چیز ہے، پھر ہم برطانیہ میں دیکھیں گے کہ صحافت کا آغاز کہاں سے ہوا، امریکہ میں صحافت کا آغاز کہاں سے ہوا، اور خاص طور پر اردو ادب میں جو برصغیر پاک و ہند میں صحافت کا آغاز ہوتا ہے وہ کب اور کیسے ہوا، اس پر بات کریں گے۔ پھر برصغیر میں ہم 19ویں صدی 20ویں صدی اس پر بات کریں گے۔ قیام پاکستان سے پہلے جو مختلف اخبارات ہیں ان پر بات کریں گے، قیام پاکستان کے بعد جو اخبارات ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے جو ریسرچ جرنل نکلتے ہیں اور وہ کس کیٹیگری کے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ صحافت کہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ جی تو صحافت جو ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جرنلزم، کہ دنیا میں صحافت کا آغاز پمفلٹ کی صورت میں ہوا اور بعد میں وہی پمفلٹ جو ہیں وہ اخبار کی صورت اختیار کر گئے۔ دیکھتے ہیں برطانیہ میں یہ اخبارات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کون سا پہلا اخبار تھا۔ تو یہ دیکھیے گا، برطانیہ کا پہلا اخبار ہے آکسفورڈ گزٹ جو کہ شہ روزہ تھا، پھر روزنامہ ڈیلی کورانٹ جو کہ 1702 میں شائع ہوا، پھر ہفت روزہ ریویو جو کہ 1704 میں ڈینیل ڈیفو جو کہ برطانیہ کا بابائے صحافت ہے اس نے شروع کیا۔ اس کے بعد ٹیٹلر اخبار 1709 میں رچرڈ سٹیل نے شروع کیا، پھر دا اسپیکٹیٹر 1711 میں جوزف ایڈیسن نے شروع کیا۔ اسی طرح دی گارڈین 1821، سنڈے ٹائمز 1822، نیوز آف دی ورلڈ 1844، ڈیلی ایکسپریس 1900 اور سنڈے ایکسپریس 1918۔ یہ برطانیہ کا جو ایک پس منظر ہے، برطانیہ میں جو شروع ہوئے ہیں اخبارات ان کے حوالے سے تھا۔ اور برطانیہ کا ڈینیل ڈیفو یہ برطانیہ کا بابائے صحافت کہلاتا ہے، اور ریویو اس نے 1704 میں شروع کیا تھا۔ یہ جو رچرڈ سٹیل کا ٹیٹلر اور جوزف ایڈیسن کا دی اسپیکٹیٹر ہے، یہ اصلاحی معاشرے میں اصلاح کی غرض سے یہ لکھے گئے تھے، اور انہی کی بنا پر بعد میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جو شروع کیا تھا وہ انہی سے متاثر ہو کر شروع کیا تھا۔ اچھا، امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں بوسٹن نیوز لیٹر 1704 میں پہلا اخبار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ نیو یارک سن، نیو یارک ٹائمز، یہ اخبارات ہیں امریکہ میں۔ پھر سینٹ لوئس پوسٹ ڈسپیچ 1878 میں یہ شائع ہونا شروع ہوا۔ اور جوزف بولٹرز امریکہ میں جدید صحافت کا بانی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈیلی نیوز، نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ مختلف قسم کے اخبارات مختلف ٹائمز میں وہاں سے شائع ہونا شروع ہوئے۔ یہ تو برطانیہ اور امریکہ کا مختصر سا پس منظر تھا کہ پمفلٹ کی صورت میں اخبارات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں برصغیر میں اردو صحافت۔ جو اردو کا سب سے پہلا اخبار ہے وہ ہے جامع جہاں نما جو کہ کلکتہ سے 1822 میں شائع ہوا۔ اب یہ بھی پہلے فارسی میں ہی لکھا جاتا تھا، بعد میں اس کو اردو کے کالم میں ڈھالا، اور منشی صدا سکھ مرزا پوری یہ اس کے ایڈیٹر تھے، ان سے یہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد دہلی اردو اخبار 1836 میں دہلی سے شائع ہوا، اور یہ مولوی محمد باقر جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا۔ یہ اردو کا اخبار ہے۔ پھر سید الاخبار دہلی سے 1837 میں سید محمد خان، سر سید احمد خان کے بھائی ہیں، انہوں نے شروع کیا۔ کوہ نور لاہور سے 1840 میں منشی ہرسکھ رائے نے لاہور سے کوہ نور شائع کیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں کرائن الصادین 1845 میں یہ دہلی کالج سے اسپرنگر نے شروع کیا۔ لکھنؤ سے لکھنؤ اخبار لکھنؤ سے 1847 میں لال جی نے، پھر تلسم لکھنؤ
1856 میں مولوی محمد یعقوب نے، سہرسہ عامری پنڈت بیج ناتھ نے شروع کیا۔ اودھ اخبار لکھنؤ سے 1859 میں منشی نول کشور نے، یہ اردو کا پہلا اخبار ہے جو 1874 سے روزنامہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اخبار سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ سے 1866 میں سر سید احمد خان نے شروع کیا۔ اچھا، اس کے بعد تہذیب الاخلاق ہے 1870 میں سر سید احمد خان نے یہ شروع کیا۔ اس میں پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹیٹلر سے اور اسپیکٹیٹر ان سے متاثر ہو کر انہوں نے شروع کیا تھا۔ ہمائے پنجاب انجمن 1870 میں مولانا محمد حسین آزاد نے شروع کیا۔ ریاض الاخبار سیتا پور 1874 میں ریاض خیر آبادی نے شروع کیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جو اودھ پنج اخبار ہے لکھنؤ سے 1877 میں جو شائع ہوا ہے، یہ اردو ادب میں پہلا مزاحیہ اخبار بھی ہے، یعنی کہ اس میں اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ ہیں منشی سجاد حسین، اور اس میں انہوں نے طنز و مزاح کے حوالے سے بہت لکھا ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے حکومت پر بھی طنز کی ہے، چوٹ کی ہے، لیکن انداز مزاح کا رکھا ہے، تاکہ کیونکہ ہوتا عموماً یہی تھا کہ مختلف حکومت کے خلاف جب کوئی بیان دیا جاتا تھا، کچھ تحریریں آتی تھی، تو وہ ان کو ضبط کر لیا جاتا تھا اخبارات کو، اور ان کے جو ایڈیٹر ہوتے تھے ان کو قید کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اودھ پنج میں منشی سجاد حسین نے، پھر اودھ پنج کے 9 رتن ہیں، 9 مزید لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ لکھا، اس میں لکھنے والے جو ہیں، تو انہوں نے مزاح کے انداز میں لکھا۔ اس لیے یہ جو اودھ پنج ہے لکھنؤ سے 1877 میں منشی سجاد حسین نے جو شروع کیا، یہ اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار بھی ہے۔ پھر پیسہ اخبار 1887 ہے، منشی محبوب عالم نے شروع کیا۔ دل گداز 1887 عبدالحلیم شرر نے، مہذب بھی عبدالحلیم شرر کا ہے، 1890 میں شروع کیا۔ تہذیب نسواں مولوی ممتاز علی اور محمدی بیگم ان کی جو مسز ہیں، یہ مولانا امتیاز علی تاج کے جو والد اور والدہ ہیں، انہوں نے تہذیب نسواں شروع کیا تھا۔ اچھا، یہ ہے برصغیر میں صحافت کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں 20ویں صدی میں اردو صحافت، یعنی کہ یہاں ہم 1901 سے لے کر اور 20ویں صدی تک جائیں گے، لیکن 20ویں مکمل صدی سے پہلے، کیونکہ 1947 میں قیام پاکستان ہوتا ہے، ہندوستان کا بنٹوارا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم 2 حصوں میں کر لیں گے کہ قیام پاکستان سے پہلے کے اخبارات کون سے ہیں، بعد کے کون سے ہیں۔ اچھا، مخزن 1901 میں پہلا اخبار ہے جو لاہور سے شیخ عبد القادر نے یہ شروع کیا ہے 1901 میں۔ پھر اردو معلیٰ 1903 میں علی گڑھ سے حسن موہانی نے، اس کے بعد زمیندار 1903 میں کرم آباد سے شروع کیا مولوی سراج الدین نے، اور یہ مولانا ظفر علی خان جو کہ اردو میں بابائے صحافت، جو اردو کے بابائے صحافت ہے، وہ مولانا ظفر علی خان ہیں، یہ ان کے والد ہیں، تو انہوں نے یہ زمیندار اخبار شروع کیا تھا۔ پھر بعد میں اس کی ادارت 1909 میں مولانا ظفر علی خان نے سنبھال لی۔ اس کے بعد پھول 1909 میں ہی لاہور سے مولوی ممتاز علی نے شروع کیا۔ پھول بچوں کے حوالے سے بہت اچھا رسالہ ہے جو بہت اب تک یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، کامریڈ 1911 انگریزی کا یہ اخبار ہے، یہ مولانا محمد علی جوہر نے شروع کیا تھا۔ الہلال 1912 میں ہفتہ وار مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ پھر ہمدرد، یہ بھی مولانا محمد علی جوہر کا ہے 1913 میں، اور یہ اردو زبان میں۔ اسی طرح رومان 1917 میں اختر شہرانی کا، کہکشاں 1918 میں مولوی ممتاز اور امتیاز علی تاج اس کے ہیں۔ ادبی دنیا 1929 مولانا صلاح الدین، اس کے بعد ساکی نامہ 1930 شاہد احمد دہلوی، احسان 1933 یہ علامہ اقبال کی سرپرستی میں نکلا تھا۔ شہرازہ 1936 چراغ حسن حسرت نے شروع کیا تھا، اس میں وہ کولمبس اور سند باد جہازی کے نام سے چراغ حسن حسرت لکھتے بھی رہے ہیں۔ روزنامہ جھنگ 1939 دہلی سے میر خلیل الرحمان جو ہیں وہ اس کے ایڈیٹر تھے۔ پھر روزنامہ نوائے وقت 1940 میں یہ حمید نظامی اس کے ایڈیٹر تھے۔ تو یہ ترتیب سے 1901 سے لے کر مسلسل ہم آ رہے ہیں، 1940 تک آ گئے ہم، اور یہ قیام پاکستان کے بعد کے پھر اخبارات ہیں۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے انہی میں سے بعض اخبار جب پاکستان 1947 میں بن جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پاکستان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس میں 2 اخبار بہت مشہور ہیں، نمبر 1 جھنگ اخبار اور دوسرا ہے نوائے وقت، یہ بہت زیادہ مشہور رہے۔ تو جھنگ اخبار پاکستان بننے کے بعد کراچی سے 1947 میں،
پھر 1959 میں راولپنڈی سے اور 1981 میں لاہور سے یہ شائع ہوا. مطلب مختلف شہروں سے یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے شائع ہوتا رہا. روزنامہ امروز پروگریسو پیپرز لمیٹڈ 1948 میں یہ شروع ہوا، اس کے تحت یہ شائع ہوتا تھا. پاکستان ٹائم چراغ حسن حسرت اور فیض احمد فیض جو شاعر بھی ہیں انہوں نے شروع کیا. چٹان لاہور سے 1948 میں آغا شورش کاشمیری نے. پھر فنون 1963 میں احمد ندیم قاسمی نے لاہور سے شروع کیا. اور رات لاہور سے 1966 میں وزیر آغا نے. روزنامہ مساوات 1970 پیپلز پارٹی کا یہ نمائندہ اخبار تھا. 1970 میں روزنامہ مساوات شروع ہوا. جسارت جماعت اسلامی کا نمائندہ اخبار ہے، یہ ملتان سے شروع ہوا، یہ بھی 1970 میں. پھر روزنامہ پاکستان 1990 میں لاہور میں سے ضیاء شاہد نے شروع کیا. پھر روزنامہ خبریں 1992 میں یہ بھی ضیاء شاہد نے شروع کیا، اور انہوں نے اس وقت روزنامہ پاکستان جو ہے اس سے استعفیٰ دے دیا اور روزنامہ خبریں مختلف شہروں سے شروع کیا. پھر صداقت 1995 میں لاہور سے منو بھائی نے شروع کیا. تو یہ جنگ اور نوائے وقت اور خبریں یہ بہت مشہور اخبارات ہیں. ان اخبارات کی خوبی یہ بھی ہے کہ مختلف کالم نویس مختلف اس میں لکھتے رہے جو بہت مشہور ہوئے. اس میں نے خاص 2-3 کا ذکر کیا ہے. مثلا جنگ اخبار کے جو کالم نویس ہیں وہ شوکت تھانوی، اس میں وہ لالا زار وغیرہ وغیرہ اور پہاڑ تلے کے عنوان سے لکھتے رہے ہیں جنگ اخبار میں. اور ابن انشا اس کا جو ہے گویا دبستان کھل گیا، اس نام سے وہ کالم لکھتے رہے تھے. پھر احمد ندیم قاسمی لاہور لاہور ہے. نذیر ناجی سویرے سویرے. منو بھائی گریبان، یہ وہ کالم جس نام سے لکھتے تھے یہ وہ نام ہے. بشرا رحمان چادر چار دیواری اور چاندنی کے نام سے لکھتی تھی. یونس بٹ آج کل بہت بڑے مزاح نگار ہیں، دلداریاں کے نام سے لکھتے تھے. پروین شاکر گوشہ چشم کے نام سے لکھتی تھی. اچھا نوائے وقت کے کالم نویس میں دیکھیں عطاء الحق قاسمی ہیں، روزن دیوار سے ان کا یہ کتابی شکل میں بھی ہے کالم. سید ضمیر جعفری نظر غبارے اور عباس عطر کنکریاں یہ ان کے یہ مشہور ترین ناول ہیں. عطاء الحق قاسمی کی تو پھر آگے طنز و مزاح پہ کافی ساری کتابیں بھی ہیں، کالموں کے مجموعے بھی ہیں جو بعد میں کتابی شکل میں آ گئے. اچھا یہ صحافت کے حوالے سے اخبارات کا جو ایک تسلسل ہے برصغیر میں، اس کی ایک مکمل جو ہے ایک تفصیل ہے. اس کو مزید آپ جب ایک ایک اخبار کے بارے میں تفصیلاً اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے 2-3 کتابیں یہاں پہ ریکمنڈ کی ہیں. ڈاکٹر عبدالغفار کوکب کی ہے اردو صحافت اور فقاہیہ کالم کی روایت. ظفر عالم ظفری کی ہے اردو صحافت میں طنز و مزاح، اور ڈاکٹر فوزیہ چودھری کی ہے اردو کی مزاحیہ صحافت. تو یہ کتابیں اگر آپ ذرا تفصیل سے پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ہر اخبار کا ایک مکمل تفصیل مل جائے گی. میں نے یہاں کوشش کی ہے کہ سن وائز چیزوں کو ترتیب دے کر کہ ہر اخبار کے بارے میں آپ کے پاس مختصر نالج ہو، اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مختلف یونیورسٹیز سے جو ریسرچ جرنل شائع ہو رہے ہیں اب اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی، جو ریسرچ جرنل ہے جو مختلف یونیورسٹیز سے شائع ہو رہے ہیں یہ دیکھیے گا. یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس کی کیٹیگری بھی لکھی ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے ہیں. عموماً XYZ 3 کیٹیگریز ہی ہوتی ہیں. تو الماس شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے شائع ہوتا ہے اور یہ ایکس کیٹیگری کا جرنل ہے. پھر تحقیق یونیورسٹی آف سندھ جامشورہ وائی کیٹیگری کا ہے. تحقیق نامہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے وائی کیٹیگری کا ہے. تحقیقی زاویہ الخیر یونیورسٹی آزاد کشمیر سے وائی کیٹیگری کا. تحقیقی جریدہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی وومن سیالکوٹ سے یہ بھی وائی کیٹیگری کا ہے. مجلہ تحقیق پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اور بازیافت یہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، یہ دونوں وائی کیٹیگری کے ریسرچ جرنل ہیں. دریافت نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے وائی کیٹیگری کا ہے. اچھا اب یہ ہے جرنل آف ریسرچ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے وائی کیٹیگری کا ہے. خیبان پشاور یونیورسٹی پشاور سے. پھر الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. معیار اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد. زبان و ادب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. اردو انجمن ترقی اردو کراچی یہ بھی وائی کیٹیگری کا ہے. یہ عموماً زیادہ تر جو ریسرچ جرنل ہیں وہ وائی کیٹیگری میں ہے. صرف ایک الماس جو ہے وہ ایکس کیٹیگری کا ہے. اچھا اس کے علاوہ زیڈ کیٹیگری میں بہت سے ریسرچ جرنل مل جاتے ہیں. اس میں عموماً امتیاز کراچی یونیورسٹی سے کراچی، متن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے اور ارمغان دا وومن یونیورسٹی ملتان سے زیڈ کیٹیگری کے ریسرچ جرنل ہیں.
تو ان ریسرچ جرنل میں تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں، افسانے شائع ہوتے ہیں، مختلف اور تحقیقی کام جو ہے وہ شائع ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ آج کی جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے جو مکمل ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے صحافت کا آغاز کہاں سے ہوا، برطانیہ کی صحافت وہاں کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، برطانیہ کے علاوہ امریکہ کی، اس کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں جو صحافت کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ 1922 میں جامع جہاں نما کلکتہ سے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور مکمل ایک تسلسل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے 20ویں صدی کے اخبارات کو دیکھا، 1940 تک ہم نے دیکھا مختلف سنین کے حوالے سے۔ پھر قیام پاکستان سے پہلے جو بھی اخبارات شائع ہوئے اور اس کے بعد پھر قیام پاکستان کے بعد جو اخبارات شائع ہوئے، اچھا پھر اس میں کچھ خاص ہم نے کالم نگار جو تھے، جو مختلف اخبارات میں مختلف ناموں سے کالم لکھتے تھے، ان کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا۔ تو بہرحال یہ صحافت کے حوالے سے آپ کے لیے انشاءاللہ امید ہے ایک معلوماتی ویڈیو رہے گی۔ تو اجازت دیجیے گا محمد خورشید علی کو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید معلوماتی کسی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔